بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ ہمیں دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسے آزماتے ہیں؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک صحابیت نے ان کے حسن اور جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں تھی اور ہر طرح کا عیش اور آرام کے سامان تھے، اور گھر میں دودھ گھی کثرت تھی، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزار رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہی کھڑی ہے۔ شوہر بڑا خوش ہوا، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوئی کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کہ آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ تو شوہر کہنے لگا ہاں پورا کریں گے۔ بیوی کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو اے صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک خوبصورت اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے، آخرکار اے ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف ہے؟ بیوی کہنے لگی بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا کیا میں نے آپ کی بے قدر کی ہے؟ بیوی کہنے لگا ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگا یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی بہت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہے کہ کل بھی دو بیٹے کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی بہت اچھا، لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئی۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں، لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلتے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کی پٹی باندھی اور ان کو جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو پر واپس چلتے میں آپ سے طلاق نہیں لیتی ہوں۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آیا۔ بیوی کہنے لگی گھر تشریف لے کر چلو، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھی، کوئی مصیبت
मुसीबत नहीं देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में फाके है, मेरे शोहर के अमल में फाके हो। मेरे शोहर से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसीलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे या अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची और तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। आप मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे माँ बहनों, इस वाक़या से सबक मिलता है कि जिंदगी में तकलीफ उसी इंसान को आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो बेशक आपको फिक्र करना चाहिए कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज तो नहीं, और अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो इस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर इंसान को आजमाता है और अल्लाह बेशक आपसे मोहब्बत करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो आपको मिल गया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप इसे शेयर जरूर कर सकते हैं और इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।